الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان دین، عمائدین علاقہ تحصیل بھادرہ، دانشوران قوم، سیاسی و سماجی لیڈران، سرکاری و غیر سرکاری عہدیداران، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور تحصیل بھادرہ کے غیور نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کو ساری مخلوق کا سردار بنایا۔ اللہ نے باقی ساری مخلوق کو بائی آرڈر بنایا، لیکن اللہ نے انسان کو بائی چوائس بنایا۔ باقی کائنات کو بنایا تو فرمایا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو گئی، لیکن جب انسان کو بنایا تو فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن کریم میں اس بات کی خبر دی گئی ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں، اس سے جب درست کر لوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا وہ رب ہے جس نے تجھے تخلیق بخشا، بنایا، سجایا، سنوارا اور نکھارا ہے۔ تو فرشتوں سے فرمایا جب میں اس سے سجا لوں، سنوار لوں، خوبصورت بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں روح پھونک دوں۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو اس کو مٹی سے اٹھایا اور پھر نطفہ بنایا، لوتھڑا بنایا، خون بنایا، گوشت بنایا، ہڈی بنائی، چمڑا چڑھایا، پھر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تیرا رب کتنا کاریگر ہے کہ اس نے گندی چیز سے ایک اچھی چیز بنا ڈالی۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا فرشتوں جب میں اس سے خوبصورت بنا دوں اور اس میں جب روح ڈال دوں، روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے مٹی سے اٹھایا اور اس کا گارا بنایا اور پھر اس سے چھوڑ دیا، اور گارا جب گاڑھا بن گیا تو اس سے شکل بنائی، پھر اس سے چھوڑ دی، جب وہ سوکھ کر کھنکتی مٹی ہو گئی تو اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ جب روح ڈالی تو فرشتوں سے فرمایا اس کی عظمت کے آگے جھک جاؤ، یہ میرا خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں انسان کو دھرتی پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم کرو، رسپیکٹ ہمیونٹی کرو، مانوتا کا سمان کرو۔ فرشتوں بہت بڑی چیز میں نے بنائی ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے فرشتے اس کی عظمت کے آگے جھک گئے الا ابلیس، ہاں ابلیس نے انکار کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے سوچا کہ انسان کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، او ابلیس رسپیکٹ ہمیونٹی سے کیوں انکار کر دیا، مانوتا کے سمان سے کیوں انکار کر دیا، انسان کی عظمت سے کیوں انکار کر دیا تو نے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے میں بڑا ہوں؟ یاد رکھ میں نے ساری کائنات کو آرڈر سے بنایا ہے، یہ جو میرا نائب اور خلیفہ یہ جو انسان ہے خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پیار سے بنایا ہے۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ کو انسان سے پیار ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ سارے کے سارے اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو لیکن بندہ تو وہ اللہ کا ہے، بس وہ اس کا بنانے والا مالک اور خالق تو اللہ رب العالمین ہے۔ انسان میٹریل کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ چیز نہیں تھی، لیکن یہ اس کی کاریگری ہے کہ وہ حقیر شے سے کبیر چیز کو بنانا جانتا ہے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اے فرشتوں میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں۔ بادرہ کے خوش نصیبوں، اللہ نے جب تمہارا خمیر اٹھایا تو اس میں ہندوستان کی مٹی کو شامل کر لیا۔ ہاں ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک کاش کہ میرے خمیر میں مدینے کی مٹی ملائی جاتی، ایک کاش کہ میرے خمیر میں جو مٹی شامل کی جاتی وہ بیت اللہ کی دیواروں سے اٹھائی جاتی یا مسجد اقصیٰ کے آنگن سے اٹھائی جاتی۔ لیکن یہ بھی کوئی کم قسمت نہیں ہے تمہاری کہ اللہ نے تمہارے خمیر میں ہندوستان کی مٹی کو شامل کیا ہے۔ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا آرزو کچھ نہیں، آرزو تو بس یہ ہے ایک کاش کہ کوئی رکھ دے ذرا سی خاک وطن میرے کفن میں۔ اور راحت اندوری نے کیا کہا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، ہم اپنی
جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ گیا کہ میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا۔ راحت اندوری کہہ گیا نا کہ میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو قابل عزت اور قابل تکریم بنایا ہے اور اس کی عزت کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، اور ابلیس نے جب اس کی عظمت کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا کہ تو نہیں جانتا کہ مانوتا کا سمان کیا ہے، تو نہیں جانتا کہ انسانیت کا احترام کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو انسان کی عظمت سکھائی، اس کا احترام بتایا، اور بکھری ہوئی منتشر انسانیت کو یکجا کر دیا، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا، مختلف طبقات میں، ذات پات میں بٹی ہوئی انسانیت کو بتایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سارے انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تو پھر یہ الگ ذات پات کیوں رکھی، پھر یہ تقسیم کیوں رکھی؟ تو فرمایا لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے جو ہے الگ الگ قبائل بنائے ہیں، الگ الگ ذات پات میں تمہیں پکارا جاتا ہے، ورنہ انسان ہونے کے ناطے تم سب برابر ہو اور ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ حدیث میں فرمایا گیا، الخلق کلہم عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کے کنبے کو، یعنی اس کی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو انسانیت کا احترام اور اس کی عظمت، اسلام کا ایک سنہری واقعہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے کسی غریب کو چابک مار دیا، اور چابک اس بات پر مارا تھا کہ دونوں میں گھوڑ دوڑ ہوئی تھی، ریس لگی تھی، غریب کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ وہ چونکہ شہزادے تھے، عمرو بن عاص مصر کے گورنر کے بیٹے تھے، اس نے کہا کہ میری بے عزتی ہو گئی، یہ غریب آگے کیسے نکل گیا؟ اس نے چابک مارا، اس غریب نے شکایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ اور بیٹے کو مصر سے بلا کر فرمایا، او عمرو بن عاص، تیرے شہزادے نے غریب کو چابک مارا ہے، اور فرمایا، او مصر کے گورنر، اس کو اس کی ماں نے تو آزاد جنما تھا، تم نے انسان کو غلام کب سے سمجھ لیا؟ یہ انسانیت کا احترام ہے۔ ایک مرتبہ اسی مصر کے گورنر نے جب ان کے سامنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے نے کوئی جرم کر لیا، تو اس گورنر نے امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کر اس سے کوئی سزا نہ دی۔ اور جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ جو ہے میرے بیٹے کو امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کر سزا سے مکت کر دیا گیا ہے، اس سے کوئی سزا نہیں ملی ہے، تو پیغام بھجوایا، او مصر کے گورنر،
تیری بے انصافی پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، تو نے امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کر اس سے سزا کیوں نہ دی اور خود اپنے بیٹے کو مدینے بلا کر قید خانے میں ڈال دیا اور فرمایا انسان ہونے میں قانون کے اعتبار سے سارے انسان برابر ہیں، چاہے وہ امیر المومنین کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی غریب کا بیٹا ہو۔ تو انسان کی عظمت اور اس کا احترام یہ اسلام کا اہم سبق ہے، یہ بنیادی پیغام ہے قرآن کریم کا جو سارے انسانوں میں محبت کی بات کرتا ہے، انسانیت کے احترام کی بات کرتا ہے، اس کی عظمت کی بات کرتا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا یوں احترام فرمایا کہ یہودی کا جنازہ دیکھا تو احترام میں کھڑے ہو گئے، عیسائیوں کا وفد آیا مسجد نبوی میں ٹھہرایا، مشرکین کا طائف سے وفد آیا مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ یہ انسانیت کا احترام ہے۔ مذہب الگ ہو سکتا ہے، دھرم الگ ہو سکتا ہے، ذات اور پات الگ الگ نام ہو سکتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، سب کو احترام ملنا چاہیے، سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس لیے آج کے سوشل میڈیا سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ ہمارا اپنا وطن ہے ہندوستان، جہاں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں اور نشانیاں ہیں، جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، تو 2% سوشل میڈیا پر شور کرنے والوں کا ساتھ دے کر ہم اپنے ملک کی فضا کو کبھی خراب نہیں کر سکتے۔ یہ دیش ہم سب کا ہے، یہ وطن ہم سب کا ہے، اور ہر انسان کا احترام کریں، اس کی ذات نہ دیکھیں، اس کا دھرم نہ دیکھیں، وہ انسان ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، تو انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پلیٹ فارم قائم کیا کہ ساری انسانیت کو اس پر خوبصورتی کے ساتھ یکجا کر دیا کہ وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل و خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ ہاں، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اول الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، دیا جس نے درد، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ان کی سیرت سے یہ روشنی اٹھا کر ساری انسانیت میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اسلام کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا، اور اسلام دہشت گردی کا نام نہیں۔ دنیا کے اگر کسی کونے میں مسلمان کے نام پر کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام دہشت گردی نہیں
بلکہ اسلام تو امن اور سلامتی کا داعی ہے، صلح و آشتی کی بات کرتا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم سب سارے انسانوں کا احترام کریں، اور یہ ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ آپ آج عید پڑھنے آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو خوشی کا موقع دیا کیونکہ آپ نے 1 مہینے تک نیکیاں کمائی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ اسلام میسج یوں دینا چاہتا ہے کہ انسان کے لیے وہ پل خوشی کا پل ہوتا ہے جس میں کوئی بھلا کام کر دے۔ اسی لیے عید الفطر دی کہ تم بھلا کام کر کے آئے ہو تو خوشی کے بھی حقدار ہو۔ لیکن ہندوستان کی خوبصورتی تو دیکھو، یہ تمہاری پرسنل خوشی تھی، لیکن اس خوشی کو دوہرا کرنے کے لیے ہمارے ہندو بھائی دروازے پر آ چکے ہیں۔ تمہاری حفاظت کے لیے پولیس کرمی صبح سے یہاں پر کھڑا ہے، اور بڑے بڑے عہدیداران اور لیڈران، سیاسی اور غیر سیاسی جو ہے اہلکاران دروازے پر آ کر پھول ہاتھوں میں انہوں نے پھولوں کا گلدستہ لیا ہوا ہے، وہ تمہیں محبت کا پھول دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا، ایک اشفاق اللہ خان کا شعر سنایا آپ کو کہ آرزو کچھ نہیں، آرزو ہے تو بس یہ ہے کہ اے کاش کوئی رکھ دے ذرا سی خاک وطن میرے کفن میں۔ اور راحت اندوری نے کہا کہ مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا، میری پیشانی پر لہو سے ہندوستان لکھ دینا۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ تو ہندوستان یہ وہ ماں ہے جو اپنے سارے بیٹوں کو گود میں محبت کے ساتھ پرورش اور پروان چڑھاتی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ سارے آدم کی اولاد اللہ کے بندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا جو خطبہ دیا، جس کو بھیم راؤ امبیڈکر نے قانون بناتے وقت سامنے رکھا، تم تو نہیں پڑھتے، لیکن بھیم راؤ امبیڈکر نے جب ہندوستان کا قانون بنایا تو یہ خطبہ بھی سامنے رکھا جو خطبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر دیا تھا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، یعنی یورپین کو افریقین پر اور افریقین کو یورپین پر کوئی فضیلت نہیں۔ سب ایک ماں باپ کی اولاد، ایک خالق اور مالک کے بنائے ہوئے۔ تم میں بہتر وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا پاندان بیٹھک میں اونچا رکھا ہوا ہو، تم میں بڑا وہ ہے جس کے کرتوت اور اعمال اچھے ہو۔ یہ اسلام نے پیشکش کی ہے کہ تمہارے اعمال اگر اچھے ہیں تو تم اللہ کے نزدیک اچھے ہو۔ اچھا، اب میری آخری بات کہ انسان کو اتنی عزت کیوں ملی؟ باقی ساری مخلوقات ہیں، تقریباً 18,000 مخلوقات، لیکن انسان ساری مخلوق کا سردار بنا۔ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ کون سا جوہر ہے اس کے پاس؟ حالانکہ یہ مٹی سے اٹھایا گیا، ناپاک نطفے سے بنایا گیا، پھر یہ مسجود ملائکہ سے بن گیا۔ وہ مولانا حالی مرحوم نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کہا کہ فرشتہ کہنے سے، کسی اور شاعر نے کہا، مجھے فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، میں مسجود ملائکہ ہوں۔ یعنی میں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ علم کی وجہ سے۔ انسان نے جو رفعت پائی، جو عظمت حاصل کی، جو مقام حاصل کیا، مسجود ملائک بن گیا علم کی وجہ سے۔ پہلے تو اشکال کر رہے تھے یا اللہ اس کو کیوں بنا رہے ہو؟
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ لا ایسے کو کیوں لا رہے ہو جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ اور قرآن کا پیغام سنو، انسانیت کا کتنا احترام کرتا ہے، ساری انسانیت کا۔ قرآن میں فرمایا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، مسلمان کا نہیں، کسی بھی ایک انسان کا اگر کسی نے قتل کر دیا، اچھا قتل نہیں، زمین میں کوئی فساد شروع کر دیا، کوئی نفرت کی بات کر دی، کوئی نفرت کا کومنٹ ہی کر لیا، اگر کسی نے فیس بک پر، اگر واٹس ایپ پہ اگر تم نے نفرت کا کومنٹ کر لیا، قرآن کا پیغام کہتا ہے تم زمین میں اگر فساد لانا چاہتے ہو تو یہ گناہ کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے جیسا کہ تم نے پوری انسانیت اور کائنات کا قتل کر دیا۔ کل سے کمیٹی دوڑ بھاگ کر رہی ہے، تو بہرحال یہ مشینری ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور صبح سے پولیس اہلکاران جو ہمارے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے سرکاری اور غیر سرکاری لیڈران عہدیداران تشریف لاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے وطنی بھائی ہمیں مبارکباد دینے کے لیے دروازے پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ اب صفوں کو درست کر لیں۔